بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے معزز بھائیوں اور دوستو، آج کی اس ویڈیو میں درود پاک کا ایک ایسا وظیفہ اور ایک ایسا عمل آپ کو بتانے جا رہے ہیں جو آپ کی تمام پریشانیوں کو دور کرے گا، آپ کے حاجات پورے ہو جائیں گے، گھر میں رزق دولت آپ کے لیے سنبھالنا مشکل ہوگا۔ اگر آپ لوگ ہاتھ اٹھا کر اپنے لیے دعا مانگو، اللہ تعالیٰ آپ کی دعائیں ضرور قبول فرمائیں گے۔ میرے معزز بھائیوں اور دوستو، آج کی اس ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی گزارش کر لیتے ہیں۔ اگر آپ لوگ ہمارے اس چینل پر نئے آئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا۔ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئے تو ویڈیو کو بھی ضرور لائک کیجئے۔ میرے معزز بھائیوں اور دوستو، آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو وظیفہ بتانے کے ساتھ ساتھ درود پاک کے ایسے روح پرور فوائد اور دل چھو لینے والے واقعات بتائیں گے جن سے دعا کی قبولیت کے دروازے کھل جاتے ہیں، جس سے انسان کے دل کو سکون مل جاتی ہے، انسان کی زندگی آسان بن جاتی ہے۔ میرے معزز بھائیوں اور دوستو، قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ تبارک و تعالی اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی درود اور سلام بھیجو۔ میرے معزز بھائیوں اور دوستو، حدیث مبارکہ میں درود پاک کے پڑھنے کے بے شمار فوائد ہیں۔ آپ لوگوں کو چند ایک فوائد بتاتے ہیں تاکہ اس کی اہمیت ہمارے دلوں میں بیٹھ جائے اور ہم لوگ درود پاک کو اپنا اوڑھنا اور بچھونا بنا لے۔ میرے معزز بھائیوں اور دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو ایک بار درود پاک پڑھ لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ قریب وہ انسان ہوگا جو کثرت سے درود پاک پڑھنے والا ہوگا۔ دعا درود پاک کے بغیر معلق رہتی ہے، یعنی انسان کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ درود پاک کے پڑھنے سے دعاؤں کی قبولیت کی راہ کھل جاتی ہے۔ اگر کوئی انسان ہاتھ اٹھاتا ہے، دعائیں مانگتا ہے، لیکن جب تک انہوں نے درود پاک کو اپنی دعا کا حصہ نہیں بنایا ہے، اس کی دعائیں ہوا میں معلق رہتی ہے جب تک وہ درود پاک آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نہ بھیجیں۔ میرے بھائیوں اور دوستو، ایک مرتبہ درود پاک پڑھنے پر 10 رحمتوں کا وعدہ ہے۔ جب انسان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں برستی ہے تو دل کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے۔ کثرت درود پاک پڑھنے والے بندے کی طرف رحمت کھینچتی ہے، جس سے مغفرت کے اسباب بن جاتے ہیں۔ اگر ابتدا اور اختتام میں درود پاک پڑھی جائے تو دعا میں تاثیر بڑھ جاتی ہے۔ اگر درود پاک زبان پر ہو تو انسان کا دل مطمئن رہتا ہے، بے چینی، بے سکونی اور پریشانی آہستہ آہستہ دور ہو جاتی ہے۔ درود پاک سے رحمت الہی جب نازل ہو تو رزق کے لیے اسباب کھل جاتے ہیں، رزق کے دروازے کھل جاتے ہیں، انسان کی رزق اور دولت میں برکت پیدا ہو جاتی ہے، دنیا میں محبت بڑھتی ہے اور آخرت میں قربت کی خوشخبری سنائی گئی ہے۔ میرے معزز بھائیوں اور دوستو، جو مختصر اور آسان سا وظیفہ آپ کو بتانے جا رہے ہیں، آپ لوگ اس وظیفے کو غور سے سنیے گا، اس پر عمل کیجئے، خود بھی عمل کیجئے، اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی یہ وظیفہ شیئر کیجئے۔ اس میں برکت بھی ہے، اس میں اجر و ثواب بھی ہے، اس میں دنیاوی فوائد بھی ہے اور اس میں اخروی فوائد بھی ہے۔ جو وظیفہ ہے، آپ کو جو عمل بتانے جا رہے ہیں، وہ درود ابراہیمی کا
وظیفہ ہے جو ہم لوگ نماز میں روزانہ پڑھتے رہتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آپ لوگوں نے کرنا یہ ہے کہ آپ لوگوں نے باوضو ہو کر کسی علیحدہ جگہ پر بیٹھنا ہے، کسی الگ کمرے میں آپ لوگوں نے بیٹھنا ہے جہاں پر پرسکون ماحول ہو۔ سب سے پہلے آپ لوگوں نے 11 مرتبہ مختصر سا درود پاک پڑھ لینا ہے جو بھی آپ کو یاد ہو۔ اس کے بعد آپ نے 313 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے۔ 313 مرتبہ جب آپ لوگ درود ابراہیمی پڑھے اس کے بعد آخر میں پھر آپ لوگوں نے 11 مرتبہ مختصر اور آسان سا درود پاک پڑھ لینا ہے جو بھی آپ کو یاد ہو، جو بھی مسنون درود پاک ہو۔ تو اول اور آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھیے، مختصر سا درود پاک پڑھیے، درمیان میں 313 مرتبہ آپ لوگوں نے درود ابراہیمی کو پڑھ لینا ہے۔ آپ کا وظیفہ مکمل ہو چکا ہے۔ آپ نے آخر میں اپنے لیے ہر حاجت مانگنی ہے، ہر دعا مانگنی ہے، اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگنی ہے، صحت مانگنی ہے، اللہ تعالیٰ سے رزق حلال کے لیے دعا مانگے، اپنی ہدایت کے لیے دعا مانگے، امت کے لیے دعا مانگے۔ آپ لوگوں کی ہر جائز دعا اللہ تعالیٰ جلد سے جلد قبول فرمائیں گے۔ یہ بات آپ لوگوں نے یاد کر لینی ہے اور ذہن میں اچھے طریقے سے بٹھا لینی ہے کہ آپ کو وظیفے میں جو تعداد بتائی ہے آپ لوگوں نے وہی تعداد پڑھ لینی ہے۔ تعداد میں برکت ہوتی ہے اور جو وظیفہ ہے اس میں آپ لوگوں نے مداومت ضرور کر لینی ہے۔ یعنی اگر آپ لوگ ایک دن وظیفہ کرے، آپ لوگ دعا مانگے، دعا پوری نہ ہو تو کل آپ لوگوں نے دوبارہ اس طریقے سے وظیفہ کر لینا ہے۔ تو 2 3 4 دن اگر آپ لوگ اس وظیفے کو مسلسل پابندی کے ساتھ کرے، انشاءاللہ آپ کی ہر دعا اللہ تعالیٰ جلد سے جلد قبول فرمائیں گے۔ تو روزانہ اس وظیفے پر آپ لوگوں کا زیادہ سے زیادہ 5 یا 10 منٹ لگے گا، لیکن انشاءاللہ آپ کی پریشانیاں دور ہو جائے گی، مشکلات دور ہو جائے گی۔ حدیث مبارک میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک فرمان ہے کہ جو انسان ہاتھ اٹھاتا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہا ہوتا ہے، عاجزی سے، انکساری سے، خاکساری سے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے دعا کو ضرور قبول فرماتے ہیں۔ بلکہ حدیث مبارک میں یہاں تک ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس بات سے حیا آتی ہے کہ اپنے بندے کے اٹھائے ہوئے ہاتھوں کو خالی واپس لوٹا دے۔ یعنی جو بھی وہ انسان مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ضرور عطا فرماتے ہیں۔ اگر انسان کی مانگی گئی دعا پوری نہ ہو تو اس کے بدلے اللہ تعالیٰ اس بندے کو وہ کچھ عطا فرماتے ہیں جو اس کی دعا سے کئی گنا بہتر اور اس کے لیے فائدہ مند ہوتی ہے۔ تو آپ لوگ دعا مانگتے ہوئے مایوس نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو انسان اور بندے کی مایوسی پسند نہیں ہے۔ آپ لوگوں نے مایوس نہیں ہونا، پابندی کے ساتھ اور تسلسل کے ساتھ اس وظیفے کو جاری رکھنا ہے۔ دولت مانگو گے دولت مل جائے گی، رزق مانگو گے رزق مل جائے گا، نوکری کی ضرورت ہے تو آپ کو نوکری مل جائے گی۔ کسی انسان کے پاس ذاتی گھر نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایسے اسباب پیدا فرمائیں گے کہ اس کو ذاتی گھر مل جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی بھی آپ کو مایوس نہیں کریں گے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا۔ ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کیجئے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے آپ لوگوں سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ نگہبان۔